بھر لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ 11واں روزہ ہے تو یقیناً 11ویں پارے پر بات ہوگی۔ جناب مفتی سعد جاوید صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جس طرح میں نے کہا کہ 11واں روزہ ہے تو 11واں پارہ ہے، بیان کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 10ویں پارے کے آخر میں غزوہ تبوک کا تذکرہ آیا تھا کہ مسلمان انتہائی مشکل احوال میں رومی سلطنت کی طرف، یورپ کی طرف سفر کر کے یورپی یلغار کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 30,000 کا لشکر گیا۔ اس لشکر جن نامساعد حالات میں گیا تھا، ان حالات میں منافقین کے لیے بہت سی مسائل کھڑے ہوئے، ان کے لیے جانا مشکل ہوا، تو وہ اس میں پہلو تہی اختیار کر گئے اور جنگ سے، جہاد سے پیچھے رہ گئے۔ وہ اللہ کا فضل ہوا، وہ تو وہاں پر یورپ اور رومی سلطنت تھی، ان پر اللہ رب العزت نے ایسا روب ڈالا کہ جنگ کی نوبت نہ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ بخیر و عافیت مدینہ واپس آ گئے۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کو اطلاع دی گئی جیسے آپ مدینہ پہنچیں گے تو یہ منافقین طرح طرح کی عذر خواہیاں آپ کے سامنے آ کے پیش کریں گے اور آ کر بہانے بنائیں گے کہ جی ہم اس وجہ سے، تاکہ ان کا نفاق چھپا رہے، لہذا آپ ان کی باتوں کو صرف نظر کرتے رہیے۔ اس پارے کی ابتدا میں اسی کا تذکرہ ہے کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آ کے قسمیں کھا کھا کے یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہمارا عذر جو تھا بہت اہم تھا اور ہماری مجبوری بہت زیادہ تھی، ہم ان مجبوریوں کی وجہ سے نہیں جا سکے، ورنہ ہم نے پکی تیاری کر رکھی تھی کہ ہم جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت جانتے ہوئے بھی آپ نے مروت سے، شرافت کی بنا پر، حقیقت جاننے کے باوجود ان سے پہلو تہی اختیار کی، صرف نظر کر دیا، چھوڑ دیا۔ قرآن کریم نے اس کے بعد جو ہے شہری و متمدن زندگی اور دیہاتی زندگی کے درمیان ایک تقابلی جائزہ پیش کیا ہے اور کہا کہ شہری زندگی جو ہے وہ انتہائی مصالحت پسندانہ و معتدل پسندانہ ہوتی ہے۔ مختلف مزاج و طبیعت کے لوگ شہر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، مختلف ان کی آپس کے اندر ایک دوسرے سے تعلقات کی نوعیتیں ہوتی ہیں، تو وہ ہر بات کو بہت زیادہ انتہائی حدود تک نہیں لے جاتے، مصلحت کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابل دیہاتی زندگی جو ہے وہ انتہائی سختی کی حامل ہوتی ہے۔ اگر وہ کفر و شرک کی طرف بڑھیں تب بھی انتہاؤں کو چھوتے ہیں، اگر ایمان کی طرف آ جائیں تب بھی اخلاص کی انتہائی حدوں کو چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم میں نفاق کے مقابلے میں سابقون الاولون اہل ایمان کی تعریف و توصیف کی ہے، ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، ان کے اوپر اللہ کے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر قرآن کریم نے منافقین کی ایک اور چال کو جو ناکام بنائی گئی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے تو منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ ایک ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں، آپ آ کر اس مسجد کے اندر نماز پڑھ کے اس کا افتتاح کر دیجئے۔ دراصل وہ جو عمارت انہوں نے تعمیر کی تھی جسے انہوں نے مسجد کا نام دیا تھا، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور اپنی خفیہ منصوبہ بندی کے لیے ایک مرکز تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی، تاکہ اسلام اور مسلمان اور مسجدیت کی آڑ میں اسلام کے اندر اس قسم کے فتنے برپا کیے جائیں۔ لہٰذا انہوں نے مسجد کے نام پر یہ جگہ، جسے قرآن کریم نے مسجد زرار کہتے ہیں، نقصان پہنچانے والی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا جو منصوبہ تھا وہ آشکارا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے کہا کہ میں واپس آ کے پڑھاؤں گا، واپس آ کے آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس عمارت کو جو مسجد کے نام پر تعمیر کی گئی ہے اس کو گرا دیا جائے، جبکہ اس کے مقابل قباء کے علاقے میں مسلمانوں نے ایک مخلصانہ کوشش کرتے ہوئے نماز کے لیے ایک مسجد بنائی تھی، اس کی تعریف کی گئی، اور اہل قباء کے اور مزید اوصاف میں سے یہ بیان کیا گیا کہ وہ بڑے پاکی پسند، صفائی پسند اور بڑے نظیف قسم کے جو ہے وہ لوگ ہیں، لہٰذا ان کی قرآن نے تعریف کی، کہ واللہ یحب المطہرین، ایسے پاک بازوں کو پسند فرماتا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اہل ایمان کی 9 بنیادی صفات ذکر کی ہیں کہ وہ ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون للصلاۃ۔ توبہ کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، رکوع کرنے والا ہو، سجدہ کرنے والا ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا ہو، یہ خوبیاں ہیں ایک ایمان والے کی جو ہونی چاہیے۔ پھر قرآن کریم نے جہاں تبوک میں منافقین پیچھے رہ گئے تھے، وہیں پر 10 کے قریب صحابہ جو تھے، مخلص صحابہ، وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے آ کر کسی قسم کا اپنا عذر پیش کرنے کے بجائے 7 نے تو یہ کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا جی اللہ کے نبی ہمیں آ کے کھول دے، ہم مجرم ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا، ان کی معافی کا تو اعلان ہو گیا، لیکن 3 ایسے تھے جنہوں نے ستون سے نہیں باندھا، اپنا معاملہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع اور کعب ابن مالک۔ انہوں نے آ کے سارا عذر کی، جی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم نے غلطی کی ہے، سستی اور غفلت و کاہلی سے پیچھے رہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے 50 دن ان سے مقاطعے کا فیصلہ ہوا، 50 دن ہر قسم کے تعلقات ان سے منقطع کر لیے گئے، پھر ان کے معافی کا اعلان ہوا۔ قرآن کریم نے ان کی تعریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن مالک کو، جو ان میں زیادہ بزرگ شخصیت تھے، بڑی عمر کے تھے، جنہوں نے زیادہ تکلیف کاٹی تھی، تو ان کو بلا کے کہا کہ کعب، تجھے جس دن تیری ماں نے جنا اس دن سے زیادہ تمہارے لیے آج کا دن مبارکبادی کا۔ اور قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، قیامت تک کے لیے ان کی توبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل ایمان کو کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کا راستہ اختیار کرو، جھوٹ مکر و فریب دغا بازی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ساتھ میں ضرورت اس بات پر امر پر زور بھی دیا کہ اہل ایمان میں ایک جماعت دینی تعلیم و تعلم کے لیے خود کو وقف کرے اور لوگوں کی اصلاح و تربیت کی ذمہ داری لے۔ پھر قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آخری آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ذکر کیے گئے، اللہ کی تعریف و توصیف کی گئی ہے، اور آخری جملہ جو ہے حسبی اللہ حسب اللہ وکفی ان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وعلیہ رب العرش العظیم۔ اس آیت کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح و شام 7 دفعہ اس کا ورد کرے گا، اللہ پاک اس کے تمام غموم سے ازالہ فرما دیں گے، تمام اس کے غم ہلکے کر دیں گے۔ سورہ یونس نام سے مشہور ہے، یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، ان کا قصہ اور واقعہ یہاں کیا ہے۔ قرآن کریم نے 4 جگہ یونس علیہ السلام کا نام صراحت کے ساتھ اور 2 دفعہ مچھلی والے کے عنوان سے ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ان کا واقعہ تو انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اور یہ قوم تھی جس پر آیا ہوا عذاب اللہ کے حکم سے ٹل گیا تھا، تو اس لیے اس سورت کو پورے انہی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ابتدائی سورت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی ہے، اور جنت کے مناظر پیش کرتے ہوئے جنت میں جو گڈ مارننگ کہا جائے گا، جو کہا تحیہ پیش کیا جائے گا جہل جنتیوں کا، اس کا کہ تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحیہ سلام ہوگا، سلامتی کے ترانے ہوں گے وہاں کہا جائے گا۔ اور کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اللہ کے عذاب کی جلدی مچا رہے ہو، یہ تمہارے اپنے لیے نقصان کا باعث ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اور قرآن کریم میں جو بار بار تم تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ مطالبہ ناجائز اور غلط ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو روک دو۔ پھر مشرکین کی کچھ کارستانیاں کہ یہ مشرک جو ہے بظاہر تو شرک کرتے ہیں، لیکن جب کسی بھنور میں پھنس جاتے ہیں، ان کی کشتی جو ہے سمندر کے بیچوں بیچ پھنس جاتی ہے، پھر مخلص اللہ کو پکارتے ہیں۔ لہذا مصیبت میں جس رب کو پکارتے ہو، آسائش اور آسانی میں بھی اس کو پکارنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا چیلنج ہے کہ اگر قرآن جیسا کوئی اور ہے تو ایک ہی صورت لے کر آ جاؤ، مقابلہ کر کے دیکھو، لیکن تم نہیں لا سکو گے۔ پھر اللہ نے مختلف تنبیہ کے انداز میں، زجر کے انداز میں، جو ہے وہ نرمی اور محبت کے انداز میں، مختلف انداز میں لوگوں کو اپنی دین کی طرف اور اپنی توحید کی طرف لوٹ کرانے کا حکم دیا، اور اعلان کر دیا کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس قرآن کے اندر جسمانی روحانی ہر اعتبار سے شفائیں رکھی گئی ہیں۔ یہ قرآن کریم تمہیں ہر اعتبار سے پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، تمہاری ہر قسم کی بیماریوں سے نجات دیتا ہے، وہ دل کی ہوں خواہ جسم کی ہوں، تو اس لیے اس کی طرف تم لوٹ کر آ جاؤ۔ اور اعلان کر دیا کہ اللہ والوں کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ پھر قرآن کریم نے آخر میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اسی کہ ان کا قوم کا واقعہ ذکر کیا، موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کر کے قوم فرعون سے جو ان کا مقابل ہوا ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر فرعون کی موت، دردناک موت کا تذکرہ ہے کہ جب موت کو حلق تک اس کے ساتھ پہنچا تو کہنے لگا کہ آمنت بنو اسرائیل، میں بنو اسرائیل پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا آلآن قد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانی کہتا ہے وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک، آج ہم تیرے جسم کو ہم روک کر رکھیں گے دنیا کے سامنے، قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اس آیت سے سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، اس کی لاش آج بھی بغیر کسی حنوط کے، بغیر کسی جو ہے کسی قسم کی اس کے اوپر کیمیکل نہیں ہے، وہ ویسے ہی کی ویسی عبرت کے لیے آج بھی مصر کے عجائب خانوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کا دین کے متعلق شک ہے تو اپنے شک کو دور کر دو، اللہ کا دین بغیر شک و شبہ کے، یاد رکھو جس کو اللہ تکلیف دے اسے کوئی اس تکلیف کو راحت میں نہیں بدل سکتا، اور جسے راحت دے دے اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اسی پیغام کے ساتھ اس قرآن کریم کے پارے کا اختتام کیا گیا۔ جزاک اللہ۔ سعد بھائی، ابتدا میں جو ذکر آیا تھا مسجد کے متعلق بھی آپ نے بتایا، اور ایک جو در و دیوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانے کا بھی حکم دیا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مسجد کی کیا ایک معاشرے کے لیے
کیا امپیکٹ ہے اور کیا مقاصد ہیں؟ اچھا اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں یہ عام ہو گیا ہے کہ بھائی مسجد بس جائیں نماز پڑھیں اور سنتیں ادا کریں اور اٹھ کے یا تو سونے کے لیے استعمال کر لیں یا باہر آ جائے، کوئی تیسرا کام مسجد میں نہیں ہوگا. تو مسجد کا جو ایک رول ہے ایک معاشرے کے لیے، اس میں اس کردار پر روشنی ڈالیے گا. جی بالکل صحیح کہا. مسجد کا کردار اسلامی تناظر میں بہت اہمیت کا حامل اور بڑا وسیع ہے. ہم نے مسجد کے کردار کو بہت محدود کر دیا. آپ نے جیسے کہا نماز پڑھ لی ہے، نماز کی حد تک، عبادت گاہ سجدہ گاہ کی حد تک ہم رکھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم یہ دیکھیں تو مسجد کا رول اور اس کا کردار بڑا وسیع نظر آتا. اور مسجد بنیادی مرکزیت کی حیثیت رکھتی ہے اسلام میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ آ کر کسی قسم کا کوئی اور کام نہیں کیا، سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی. سہل اور سہیل 2 یتیم بچے تھے، آپ نے ان کی جگہ لی، اور وہ بچے جو ہے وہ جگہ دینے کے لیے آمادہ تھے، وقف کرنے کے لیے، لیکن آپ نے ان سے خریدی، کہا کہ نہیں خرید. اس سے بھی ایک اور پیغام ملا کہ مسجد چونکہ مرکزیت کی حیثیت رکھتی ہے، کنٹروورشل کسی قسم کے تنازع، کسی قسم کے جھگڑے اختلاف سے بالکل پاک ہونی چاہیے. مسجد کی جس جگہ پر بنیاد رکھی جا رہی ہے اس جگہ کے اوپر کسی قسم کا تنازع نہیں ہونا چاہیے، تمام تنازعات سے پاک ہونی چاہیے. ہمارے یہاں یہ بھی المیہ ہے کہ ہم مسجد کے نام کے اوپر لوگوں کی جگہوں کو غصب کر کے اور مختلف ملکیت کی جگہوں کے اوپر جو ہے بنیاد رکھ دیتے ہیں، اور پھر ہم بعد میں جب اس حوالے سے تنازع اٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو مسجد بن گئی. اسلامی نقطہ نظر سے ہاں اگر کوئی ریاستی جگہ ہے تو ریاست سے اجازت لے کر اگر مسجد بنائے گی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کسی کی ذاتی ملکیت ہے اور اس ذاتی ملکیت کے اوپر مسجد بنا دی گئی ہے تو وہ مسجد بنا دینے سے وہ ذاتی ملکیت کسی کی ختم نہیں ہوتی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ راضی نہ ہو ملکیتی شخص جو ہے اس کو دینے کے اوپر تو وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے اور مسجد کو ڈھا کر وہ شہید کر کے اپنی جگہ وصول کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. باقی کون کرتا ہے وہ تو اس کے اپنے اوپر ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اس کے علاوہ وسیع تناظر مسجد کا کام ہے. مسجد کا کام صرف نہیں ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کی وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی جاری تھا. وہاں پر جو ہے معسکر بھی تھی، وہ یعنی جو لشکر روانہ کیے جاتے تھے، جو چھاونی بھی تھی، آپ کہیں فوجی چھاونی بھی وہی مسجد تھی، اور ذکر و اذکار کے حلقے بھی وہیں لگتے تھے. اور اسی مسجد کے اندر جو ہے باہمی اسلامی حکومت کے معاشرتی امور بھی طے کیے تھے، گویا پارلیمنٹ اور صدر ہاؤس بھی وہی مسجد تھی. تو یہ ساری حیثیتیں مرکزی. اور پھر جو مسافر وہاں آتے تھے ان کے رہنے ٹھہرنے کھانے پینے کا بندوبست، کو فلاحی مرکز بھی وہی مسجد تھی. تو مسجد وہ ان تمام حیثیتوں کے ساتھ ہم نے اس معاشرے کے اندر مسجد کے ان رول کو ختم کر دیا. اب نہ فلاحی مسجد کے اندر کوئی کردار ہے، نہ تعلیم و تعلم کے حوالے سے مسجد کو ہم وہ اہمیت دیتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کے حلقوں کے حوالے سے، نہ ہی معاملے کے حکومتی سیادتی امور کے لیے اس کو کرتے ہیں. مسجد کی مرکزیت جب تک باقی رہے گی مسلمان ایک نقطے پہ جمع رہیں گے. جہاں آپ مرکزیت کسی کو چھین لیں گے تو اس اعتبار سے وہ نقطہ جب ختم ہوگا تو پھر افتراق آئے گا، انتشار آئے گا. تو اس لیے معاشرے میں ضرورت اسی امر کی ہے کہ مسجد کی مرکزیت کو بحال کیا جائے اور مسجد کے ساتھ جن امور کو ریلیٹڈ کیا گیا ان کو دوبارہ سے سر انجام دینے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ذکر ہوا تو صفائی اور پاکیزگی سے متعلق بھی مسجد کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور کیونکہ جب آپ نے مسجد جانا ہے تو بھی آپ باوضو ہونے چاہیے. صفائی پاکیزگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا اور اس میں بھی بڑا پسندیدگی کا اظہار کیا گیا. اس کی اہمیت معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں قرآن کریم نے جہاں مسجد کا تذکرہ کیا وہاں پاکیزگی اور صفائی کا تذکرہ کیا. سورہ الاعراف میں بھی آیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد جاؤ تو خوب بن سور کر اچھی حیات صورت اختیار اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں اس کی دربار میں. لیکن یہاں پر قرآن کریم نے مسجد قباء کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی. تذکرہ تو مسجد کا تھا لیکن ساتھ میں قباء کے لوگوں کی بھی تعریف کی گئی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں ایسے لوگ بستے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، صفائی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں، جو خود کو صاف پاک رکھتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ ایسے پاک بازوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. پاکیزگی کو قرآن کریم حدیث میں الطہور شطر الایمان، ایمان کا اہم ترین جز قرار دیا گیا. صفائی نصف ایمان قرار دے گی، ایمان کا بنیادی جز قرار دیا گیا ہے. اور صفائی کے حوالے سے کہا گیا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکیزگی کے اللہ نماز قبول ہی نہیں کرتے. یہ تو صاف کہہ دیا گیا.
اب پاکیزگی کے حوالے سے مسلم معاشرہ پوری دنیا کے اندر ایک علامت بنا کرتا تھا. لوگ ان کی پاکیزگی اور صفائی کو بنیاد بنا کر بھی اسلام لایا کرتے تھے. مسلمانوں کی صفائی پسندی ایک جو ہے پوری دنیا کے لیے مشعل راہ تھی اور پوری دنیا اس کو جو ہے فالو کیا کرتی تھی. لیکن المیہ جہاں اور دیگر طبقوں میں زوال آیا وہاں مسلمان اس طبقے میں بھی مار کھا, اس فیلڈ میں بھی مار کھا گیا. مسلمانوں نے صفائی کو, پاکیزگی کو پس پش ڈال دیا. اللہ کے یہاں تک ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو آپ رک گئے وہاں پر, آپ نے دعائے مغفرت کی, ایک لکڑی اٹھا کر آپ نے ان قبروں کے اوپر جو ہے گاڑی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ان دو قبروں میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے. آپ کی میری دعا سے اللہ نے اس عذاب کو روک دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر, کسی بہت بڑے جرم کی پاداش میں عذاب نہیں آ رہا. اما احدہما فہو لا یستنزہ من البول, وہ پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا, پیشاب کے قدروں سے خود کو نہیں بچاتا تھا, پاکیزگی کا, صفائی کا. حتیٰ کہ بعض روایت میں آتا کہ وہ ایک چرواہا تھا, بکریاں چراتا. تو چرواہے عمومی طور پر جو ہے اس قسم کی نجاست میں لت پت رہتے ہیں, اس کی بھی پکڑ ہو گئی. تو جو بندہ اس قسم کے کاموں میں ملوث نہ ہو اس کے نزدیک پاکی, صفائی, طہارت کی اہمیت کس قدر بڑھ جائے گی. بالکل. اور دوسرا میں دوسرے کے متعلق فَهُوَ يَمْشِي عَلَى النَّمِيمَةِ, معاشرے میں لگائی بجائی کا کام کرتا تھا, لوگوں کو لڑاتا تھا, ایک دوسرے کی چغلیاں کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ فرمایا, ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ, پیشاب کے قدروں سے بچا کرو, عام طور پر عذاب قبر میں اس وجہ سے ملوث کیے جاتے ہیں لوگ. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکی کا خیال. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 بار دھو. صفائی کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے, صفائی کی, پاکیزگی کا بنیادی. اور مسئلہ ہے کسی کنویں میں اگر کوئی جانور گر جائے تو اس کے لیے کنویں کے اگر مر جائے, پھل پھوٹ جائے تو کنویں کا سارا پانی نکالنا پڑ جاتا ہے. اور اگر گر کے نکال لیا ہے تو پھر 30 سے 40 ڈول نکالنے پڑتے ہیں. تو مختلف پاکیزگی کے حوالے سے شریعت نے, کپڑوں کی پاکیزگی ہے, جسم کی پاکیزگی ہے, برتن اور ظروف کی پاکیزگی ہے, جگہ اور مکان کی پاکیزگی ہے, ساری اہمیت کی حامل چیزیں. ہم نے آج معاشرے میں بہت پیچھے اس کو چھوڑ دیا. آج دیگر یورپ اور دیگر غیر مسلم علاقوں کا ہم دیجیے وہاں بڑی صفائی ہے, بڑی, حالانکہ تو مسلمان کی جو ہے بنیادی صفت تھی, اسلام کا بنیادی تقاضا یہ تھا. تو مسلمانوں کو اپنے ماضی کو مد نظر رکھے, شریعت کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے اس سب کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے جس کو ہم ترک کر چکے, چھوڑ چکے. بالکل ایسا ہی ہے, اور بہت آپ نے اہم پہلو کی طرف یہ اشارہ کیا. ساتھ یہ بھی بیان کیجیے گا کہ قرآن پاک کے متعلق جب آپ تفسیر پیش کر رہے تھے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن ایک شفا کے لیے بھی ہے. قرآن سے کا مطالعہ جہاں دلوں کو بدلتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے. اچھا, ایک تو جو قرآن سے شفا پانے کا طریقہ ہے, راستہ ہے, وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کچھ بہتر کرنے نکلتے ہیں لیکن راستہ بدل جاتے ہیں, ٹریک دوسرا لے لیتے ہیں, اور پھر قرآن کا نام لے کر وہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جس پہ, بلکہ اگر میں تھوڑا سا کھل کے بات کر دوں کہ فلاں صاحب جو ہے وہ تعویذوں کی صورت میں, کسی انداز کی صورت میں قرآن کے الفاظ کو تعویذوں میں لپیٹ کر پیش کرنا, لوگوں کو دینا, اس کی کیا اہمیت ہے, اور یہ اصل راستہ, رائٹ وے کون سا ہے, بیان کیجیے گا. دیکھیں, قرآن کریم نے شفا قرار دیا. شفا کی بنیادی تو قرآن دلوں کو بدلنے والا ہے. قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ دلوں کے قرآن کریم دنیا بدلتا ہے, دلوں کی دنیا بدلنے کے لیے. تو بنیادی چیز جو ہے قرآن ایک پیغام ہے, ایک میسیج ہے اللہ کی طرف سے. تو میسیج کی بنیاد پر معاشرتی زندگی اور اصلاحی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اللہ نے یہ پیغام اور میسیج بھیجا. اور یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف, اللہ کے احکامات کی طرف آ جائیں انسان, اس کی معصیت و نافرمانیوں سے بچ جائیں. افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں غور. تو اصل تو تدبر فی القرآن ہے, ٹھیک ہے, کہ دل کی دنیا بدل جائے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم جو ہے کلام ربی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم تھے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من, قرآن کریم سے برکت حاصل کیا کرو, وہ اللہ کا کلام اور اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو قرآن اللہ کے اندر سے نکلی. اچھا, میں اس میں بھی یہ بھی بتا دوں کہ دنیا کے اندر جتنی کتابیں آئی ہیں, کم و بیش جو ہے وہ صحیفے آئے ہیں, وہ سب کے سب ان میں سے وہ کوئی ایک بھی قرآن کے ماں سوا کلام اللہ نہیں ہے. اچھا, ہم
تعبیر تو کر دیتے ہیں کلام اللہ، لیکن کلام اللہ کوئی نہیں ہے۔ کلام اللہ صرف قرآن کریم۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ میں بول رہا ہوں، میری زبان سے کچھ جاری ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ لیکن لکھی ہوئی چیز اس کو کلام بول دیے، فلاں صاحب کا کلام ہے، لیکن وہ تحریر ہے فلاں صاحب کی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا، اللہ پاک نے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے لکھ کر موسیٰ کو دیا کہ یہ تمہاری نصیحت ہے، یہ احکام ہے، ان پر جاؤ عمل کرو۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ زبور جو تھی وہ بھی اسی قسم کی تھی کہ حضرت جو ہے داؤد علیہ السلام کے پاس جو ہے اس قسم کا میسیج آتا تھا اور وہ اس میسیج کو اپنے طور پر بیان کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دل پر اللہ القاء فرماتے تھے، تو وہ بائبل انجیل جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنی سریانی عبرانی زبان میں۔ لیکن قرآن کریم دنیا کے اندر اترنے والے کلام اللہ کا وہ واحد کلام ہے جو اللہ نے خود پڑھ کر سنایا، سبحان اللہ، جبرائیل امین نے سن کر پڑھایا، سبحان اللہ، حضور نے سن کر پڑھایا، اور آج تک یہ حافظ فائز صاحب تک تو اگر یہ تسلسل کے ساتھ اپنے استاد ان کے استاد سے کلام کی صورت میں چلتا چلتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بواسطہ جبرائیل رب العالمین تک جاتا ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے دنیا میں۔ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ قرآن کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ، کیسے آتا ہے؟ فرمایا کہ میں آواز سنتا ہوں۔ تو باہر اللہ کا کلام ہے، لہذا جہاں روحانی تسکین ہے وہاں جسمانی راحت اور سکون کا بھی یہ باعث ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، روحانیت کو بھی بات، لیکن یہ روحانیت کی بازاری کے لیے نہیں آیا، ہم جسمانیت کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے بطور علاج معالجے میڈیکل کے طور پر نہیں آیا، ہم کیوں میڈیکل کے طور پر یوز کریں، اس میں کوئی شک نہیں فائدہ ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کیونکہ مثال دے دیتا ہوں کہ ہم کسی جگہ پر بیٹھے ہوں، کوئی شخص کسی کو کوئی بری بات کہہ دے، بدتمیزی و بدتہذیبی کا کسی سے کلام کر دے، تو کتنا زبان پر اثر پڑتا ہے، کتنا جسم پورا جو ہے انسان کا لال پیلا ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ جب ایک غلط اور بیہودہ جملہ ایک انسانی طبیعت پر اس قدر اثر ڈال سکتا ہے، تو اللہ کا کلام جو اتنا پاکیزہ کلام ہے وہ انسانی جسم پر کیسے اثر نہیں ڈال۔ لیکن ہم نے قرآن کریم کی مقصدیت سے اس کو، یہ مقصدیت نہیں ہے، یہ فوائد تو ہیں قرآن کے، مقصد نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، تو اس کو بطور علاج معالجے کے مقصد کے طور پر اپنا لینا، اور پھر ہمارے ہاں جگہ جگہ گلی گلی جو ہے وہ آستانے کھل گئے ہیں، اور روحانی علاج کے نام پر ایک جو ہے وہ طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، اور خواتین اور مرد ہر معاملے کے اندر اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اگر کوئی اس قرآن کریم سے اپنی جسمانی بیماری کے حوالے سے علاج کرتا ہے تو ضرور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن یہ قرآن کریم کی مقصدیت کے خلاف ہے۔ قرآن صرف اس تناظر میں نہیں اترا، قرآن تو دلوں کو بدلنے کے لیے، احوال معاشرہ کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ سے ملانے اور قرب کے لیے اترا تھا، تو اس کے لیے اس کو اصل استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جو گلی گلی جگہ جگہ بازار آستانے بنا کر لوگوں نے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں میں اس کے ساتھ میں نے یہ ضرور عرض کیا کہ اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس فائدے کے حصول کے لیے اصل مقصد سے جو ہے وہ پہلو تہی اختیار پیچھے نہ ہٹ جائیں آپ، ہاں دوسری طرف چل پڑے اور اصل جو چیز تھی اس کو بلا دیا۔ بہت شکریہ مولانا سعد جاوید صاحب۔